بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پنجگن کے اسباق چل رہے ہیں اور اس واو کی بحث چل رہی ہے جو واو علامت مضارع اور کسرہ لازمہ کے درمیان بیچ میں واقع ہو، وہ واو گر جاتا ہے۔ کچھ قانونات ہیں، قواعد و قوانین ہیں، سنیں۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ یعیدو سے بھی واو گرا ہے، عیدتن جو مصدر ہے اس سے بھی واو گرا ہے۔ عیدتن اصل میں وعدن تھا اور زینتن اصل میں وزنن تھا، دونوں سے واو گرا ہے۔ آج جو قانون ہے، پہلے مصنف کی جو عبارت ہے وہ عبارت پڑھیں۔ قانون فعل از وجہ علال اصل است و مصدر فرع و این نزدیک کوفیان است، نزدیک بصریان مصدر اصل است و فعل فرع و از وجہ اشتقاق چون خواہند کے فرع را با اصل برابر کنند، این ہارا تصحیح و علال بر یک دیگر قیاس کنند۔ آج کوئی سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ تعلیل میں فعل اصل ہے یا مصدر اصل ہے، جبکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے، مصدر سے ہی فعل نکلتا ہے۔ لیکن یہاں سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ تعلیل کے اعتبار سے فعل اصل ہے یا مصدر اصل ہے۔ تو یہاں پہ دو مذہب، اب یہاں پر دو مذہب ہیں، کوفیوں کے نزدیک کیا ہے اور بصریوں کے نزدیک کیا ہے، سنیں۔ قانون فعل از وجہ علال اصل است، کہہ رہے ہیں کہ فعل جو ہے از وجہ علال، تعلیل کے اعتبار سے، علال کے اعتبار سے اصل است، اصل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فعل علال کے اعتبار سے، تعلیل کے اعتبار سے اصل ہے، و مصدر فرع و، اور مصدر اس کی فرع ہے۔ و این نزدیک کوفیان است، اور یہ کوفیوں کے نزدیک ہے، یعنی کوفی نحوی حضرات کہہ رہے ہیں کہ فعل جو ہے یہ علال کے اعتبار سے، یعنی تعلیل کے اعتبار سے اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے۔ یعنی جب فعل میں تعلیل ہوگی، جب فعل میں تعلیل ہوگی تو اس تعلیل کے اعتبار سے فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے، مصدر اس کی فرع ہے۔ تو کیا مطلب؟ یعنی جب فعل میں تعلیل ہوگی، یعنی جب فعل تعلیل کے اعتبار سے، علال کے اعتبار سے اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے، تو جب فعل میں تعلیل ہوگی تو مصدر میں بھی تعلیل ہوگی۔ بات سمجھیں؟ یعنی کوفی حضرات کہہ رہے ہیں کہ فعل جو ہے علال کے اعتبار سے، یعنی تعلیل کے اعتبار سے، تعلیل سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اصل صیغہ سے، اصل یعنی جو صیغہ رہتا ہے، جو لفظ رہتا ہے، اس میں جس چیز کا اضافہ یا جو چیز پڑھنے میں ثقالت معلوم ہو، بھاری پن معلوم ہو، اس حرف کو اس لفظ سے ہٹا دیا جانا، اسی کو تعلیل کہتے ہیں، اسی کو علال کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب فعل میں تعلیل ہوگی تو مصدر میں بھی تعلیل ہوگی، کوفیوں کے نزدیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ فعل جو ہے کوفیوں کے نزدیک تعلیل کے اعتبار سے، علال کے اعتبار سے اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یعیدوں میں تعلیل ہوگی، جب یعیدوں میں تعلیل ہوگی تو عیدتن میں بھی تعلیل ہوگی۔ یعیدو کچھ اور تھا، واو گرا، واو گرا، تو یعیدو فعل ہے، یہ یعیدو کیا ہے؟ فعل ہے، اور یعیدو فعل ہے، اور عیدتن کیا ہے؟ مصدر ہے، اور یعیدو میں بھی تعلیل ہوئی ہے، اور یعیدو فعل میں بھی تعلیل ہوئی ہے، اور عیدتن مصدر میں بھی تعلیل ہوئی ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ یعیدو جو ہے فعل ہے، اور یہ فعل جو ہے تعلیل کے اعتبار سے اصل ہے، اور عیدتن جو مصدر ہے یہ فعل کی فرع ہے، فعل کی فرع ہے۔
تو جب یعیدوں میں تعلیل ہوئی ہے تو عدتن میں بھی تعلیل ہوگی کوفیوں کے نزدیک. کیوں؟ یعنی جب یعید و فعل اصل میں تعلیل ہوئی ہے تو عدتن جو اس کی مصدر ہے، جو اس کا مصدر ہے اور یہ فرع ہے، تو اس میں بھی تعلیل ہوگی. یعیدوں میں واو تھا، وہ گرا، اور عدتن اصل میں وعدن تھا تو یہ بھی گرا. یزنو اس میں یہاں بھی واو گرا اور یہ فعل ہے، اور تو زینتن میں بھی واو گرے گا، اور زینتن اصل میں کیا تھا؟ وزنون تھا، یہاں پر بھی واو گرا. تو یہاں کوفیوں کے نزدیک یعیدو یہ اصل ہے اور یہ فعل ہے، اور عدتن اور زینتن یہ مصدر ہے. یعیدو اور یزنو یہ کوفیوں کے نزدیک اصل ہے اور یہ فعل ہے، اور عدتن اور زینتن یہ کوفیوں کے نزدیک اس کی فرع ہے جبکہ یہ مصدر ہے. تو تعلیل کے اعتبار سے کوفیوں کے نزدیک فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے تعلیل کے اعتبار سے. و نزدیک بصریان مصدر اصل است و فعل فرع و از وجہ اشتقاق. اور بصریوں کے نزدیک مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے. دیکھ رہے ہیں دو مذہب بٹ گیا، ایک کوفیوں کا ایک بصریوں کا. تو کوفیوں کے نزدیک کیا ہے؟ فعل اور مصدر. وہ آپ نے سنا فعل کیا ہے، تو علال کے اعتبار سے فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے. لیکن بصریوں کے نزدیک مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے. وہ فعل اس کی فرع ہے کس اعتبار سے؟ از وجہ اشتقاق، اشتقاق کے اعتبار سے. اب بات سمجھیں، یعنی کوفیوں کے نزدیک فعل جو ہے علال کے اعتبار سے، تعلیل کے اعتبار سے کیا ہے؟ اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے. لیکن بصریوں کے نزدیک مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے کس اعتبار سے؟ اشتقاق کے اعتبار سے. یعنی بصریوں میں اور کوفیوں میں یہ اختلاف دیکھیں. بصری حضرات کہتے ہیں کہ مصدر سے چونکہ فعل نکلتا ہے، مصدر سے چونکہ فعل نکلتے ہیں، تمام افعال نکلتے ہیں، لہٰذا مصدر اصل رہے گا اور فعل اس کی فرع رہے گا. لیکن کوفی حضرات کہتے ہیں کہ تعلیل کے اعتبار سے جب تعلیل مصدر میں، جب تعلیل فعل میں ہو رہی ہے تو مصدر میں بھی ہوگی. تو اس اعتبار سے جو ہے کوفیوں کے نزدیک فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے. لیکن بصری حضرات کہتے ہیں نہیں، فعل چونکہ مصدر سے نکلتا ہے لہٰذا مصدر اصل ہوگا اور فعل اس کی فرع رہے گا، فعل اس کی فرع رہے گا. جیسے آپ یوں سمجھیں، جیسے بیٹا، باپ اور بیٹا. تو باپ ہوا مشتق منہ اور بیٹا ہوا مشتق. مشتق یعنی جو چیز کسی چیز سے نکلے اسے مشتق کہتے ہیں، اور جس چیز سے جو چیز نکلتی ہے، اور جیسے ایک ہوتا ہے مشتق منہ اور ایک ہوتا ہے مشتق. تو باپ سے بیٹا ہوا تو بیٹا ہوگا مشتق، اور جس سے نکلنے والا، جس سے نکلا ہے، جو چیز جس سے نکلی ہے، جو چیز جس سے نکلی ہے، تو جس سے نکلی ہے وہ چیز کیا ہوگی؟ مشتق منہ. تو مشتق منہ، اس سے مشتق منہ یہ مصدر ہے، اور اس سے نکلنے والی چیز کو افعال کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں. تو فعل کیا ہوگا؟ مشتق ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال میں اپنے طور سے سمجھاتا ہوں، سنیں. جیسے موٹی سی لکڑی رہتی ہے، موٹی سی لکڑی رہتی ہے، یا یوں سمجھے کوئی درخت ہے، سوکھا درخت ہے. جب اس کو آپ کاٹیں گے یا اس کو چیریں گے آرا وغیرہ سے، تو وہ موٹی جو لکڑی ہے وہ مصدر ہے، وہ مشتق منہ ہے. مان لیجئے وہ مشتق منہ ہے، اور اس سے جو چھوٹی چھوٹی چیرن نکلتی ہے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو نکلتی ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ ہم مشتق بولیں گے، اس کو مشتق بولیں گے. تو لہٰذا اسی وجہ سے یہ بصری حضرات کہتے ہیں کہ مشتق منہ اصل ہے اور مشتق جو ہے فرع ہے. یعنی مصدر اصل ہے
اور فعل فرع ہے۔ چلیے تو اب یہاں فعل اور مصدر میں اختلاف ہے کوفیوں کے نزدیک اور بصریوں کے نزدیک۔ پھر ایک بار سن لیں قانون، فعل از وجہ اعلال اصل است و مصدر فرع و ای نزدیک کوفیان است و نزدیک بصریان مصدر اصل است و فعل فرع و از وجہ اشتقاق۔ قانون، فعل از وجہ اعلال تعلیل کے اعتبار سے اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے، اور یہ کوفیوں کے نزدیک ہے، اور بصریوں کے نزدیک مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے از وجہ اشتقاق، اشتقاق کے اعتبار سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اعلال کے اعتبار سے کوفیوں کے نزدیک فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے، اور بصریوں کے نزدیک اشتقاق کے اعتبار سے مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے۔